اگر ابو بکر تم گواہ نہیں پیش کریں گے تو پھر یہ منافق بوڑھا تمہیں اس تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارے گا۔ تو ابو بکر نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب اس نے یہ کہا میرے اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں پر، میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ کہ تیار ہو جاؤ تھپڑ کے لیے۔ صحابہ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ وہ صدیق جس کی صداقت کا لقب آسمانوں سے ملا ہے، وہ ایک رذیل اور ذلیل منافق کے ہاتھوں تھپڑ کھائے گا۔ ابو بکر دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، کہاں سے میں گواہ لاؤں؟ کہ جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برچوں سے حملہ کرنا چاہے گا، میں صحابہ سے کہوں گا او صحابہ مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے کر دو، وہ تیر برچے میں اپنے سینے پر جھیل لوں گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے گی، میں اتنے کام تو آ جاؤں گا۔ فالمغیرات صبحا، صبح صبح مالک کے اشارے پہ نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے فالمغیرات صبحا، ارے تیرے صبح صبح کوچ کرنے کی اور چلنے کی قسم۔ دن بڑا صاف ستھرا ہے، مالش کیا ہوا ہے، تیل لگایا ہوا ہے، فاصر بھی نقا، اپنے اوپر دھول اڑا رہا ہے، اس کو فکر نہیں کہ میرے دائیں اور بائیں کیا ہو رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، مست ہے، جا رہا ہے۔ وسط بھی جمع، سامنے دشمنوں کا مجمع ہے، یہ جہاد والا گھوڑا ہے۔ دشمنوں کے مجمع کو دیکھ کر یہ گھوڑا اپنے پیروں کو پیچھے نہیں ہٹاتا، بلکہ مالک سے بزبان حال یوں کہتا ہے پہلے میں آگے بڑھوں گا، پہلے میری گردن کٹے گی، بعد میں آپ کا نمبر آئے گا۔ فوسطن به جمعا، اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے مجمع میں وہ گھوڑا اپنے آپ کو کدا دیتا ہے، چھلانگ مار دیتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ مالک نے مٹھی بھر چارہ اس کو کھلایا، مٹھی بھر چنا اس کو کھلایا۔ اس گھوڑے کی وفاداری پر اللہ قسموں پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ ارے گھوڑے تیرے ٹاپ و ٹاپ چلنے کی قسم، تیرے آگ کے شعلوں کی قسم، تیرے صبح صبح نکلنے کی قسم، تیرے دھول اڑانے کا اور تیرے مجمع میں گھس جانا۔ کیا ہوا؟ ایک مٹھی بھر چنا کھایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، ایک گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے، ارے انسان تو ہمیں کیوں نہیں پہچانتا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وهادينا وأولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استثقلتم الأرض رضيتم بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد۔ عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں قیامت تک کے آنے والے امت کے لیے داعی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔
اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تک دنیا میں صرف جو کام کیا وہ دعوت والا کام۔ آپ نے اس بات پر لوگوں کو آمادہ نہیں کیا فیکٹریاں بناؤ، کارخانے بناؤ، چیزیں بناؤ۔ آپ نے امت کو اس بات پر کھڑا کیا کہ جو دعوت لے کر میں آیا ہوں اس دعوت کے 100% تم علمبردار بن جاؤ، اس دعوت کو اپنے رگ و ریشے میں اتار لو، اس دعوت کو اتنا پیو اتنا پیو اتنا پیو کہ تم میں کا ہر ایک داعی بن جائے، دین کی دعوت دینے والا بن جائے۔ اور پھر اس دعوت پر جو آپ کو تکالیف اور جو پریشانیاں اور جو مشکلات اور جو مصائب اور جو شدتیں اور جو حالات اور جو آپ کو پتھروں سے مارنا، آپ کے بدن مبارک پر اونٹ کی اوجڑی کو پھینکنا، یہ سارا اس نبی نے برداشت کیا اس امت کی حفاظت کے لیے، اور یہ امت صحیح طور پر داعی بن جائے، دین کی دعوت دینے والی بن جائے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر شخص وہاں دین کا داعی بنا ہوا تھا، وہاں کا امیر داعی، وہاں کا غریب داعی، وہاں کا کسان داعی، وہاں کا کاشتکار داعی، وہاں کا تاجر داعی، وہاں کا کھیتی کرنے والا داعی، وہاں کا تجارت کرنے والا داعی، وہاں بازار میں رہنے والا داعی، وہاں کا امیر داعی، وہاں کا گورنر داعی، وہاں کا بچہ داعی، وہاں کا بوڑھا داعی، وہاں کی عورت داعی، وہاں کا مرد داعی۔ دعوت کوٹ کوٹ کے آپ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، اور قرآن کی آیتیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا ان کے پیچھے لگ رہے ہیں کہ داعی بن جائے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے داعی نہ بننے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں، آپ کی جان نہ چلی جائے۔ پھر یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، ایمان والو جب تم سے یوں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الارض، تم زمین پر بوجھ بن جاتے، رضیتم بالحیات الدنیا، اس زمین پر کیوں بوجھ بنتے ہو کہ دنیا تمہارے سامنے ہے، دنیا کی زیب و زینت تمہارے سامنے ہے، دنیا کا عیش تمہارے سامنے ہے، آخرت کو تم بھول گئے۔ جب یہ آیتیں اترتی تھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفا او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، او چادر کے اوڑھنے والے، او چادر میں لپٹے ہوئے، اٹھو اٹھو، قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کو ڈرائیو اور اپنی رب کے بڑائی بیان کرو۔ اس لیے تنہائی میں آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ دعوت، اکیلے آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ دعوت، گھر میں آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ دعوت، بازار میں آپ ہوتے تو یہ سوچتے کہ دعوت۔ اتنی دعوت آپ پر سوار تھی کہ اللہ اللہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ کے زمانے میں ہر ایک دین کا داعی بنا ہوا تھا،
وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا چھٹکارا اور ہماری نجات صرف دعوت میں رکھی ہے۔ مدینہ منورہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، سارے لوگ آرام کر رہے ہیں، ایک عورت ہے اپنے 6 سال کے بچے کے ساتھ مدینے میں آرام کر رہی ہے، اچانک وہ اٹھتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، بچے کے چہرے پر پڑتے ہیں، بچہ نیند سے اٹھ کے کہتا ہے ماں لماذا تبکی، ماں بول تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں کہتی بیٹے سو جا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، پھر بچہ روتا ہے، ماں کے آنسو بچے کے چہرے پر گرتے ہیں، بچہ نیند سے اٹھ کے بولتا ہے ماں لماذا تبکی، ممی کچھ تو بتلائیے، آپ رو کیوں رہی ہے؟ ماں کہتی بیٹے سو جا۔ بچہ سو گیا۔ پھر ماں روئی، آنسو بچے کے چہرے پر گرے، بچہ پوچھتا ہے ماں ای وجع لک ای مصیبت علیک، ماں کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی غم ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ ماں یوں کہتی ہے میرے لال، جب سے تو سویا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد، آپ کا ایک بھیجا ہوا بندہ اس مدینے کی گلی میں گھوم رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین صباحا نغزو مع وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او مسلمانوں، او مردوں، او عورتوں، صبح حضور کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنی ہے اور فوراً اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ ماں روتی کیوں؟ کہ میرے لال تیرے باپ تھے فلاں جنگ میں شہید ہوئے، تیرا بھائی تھا فلاں جنگ میں شہید ہوا، مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ محمد کی آواز ہے، سرکار دو عالم کی آواز ہے، کسی اور کوئی آواز نہیں ہے، وہ آواز میرے لیے بھی ہے، اوروں کے لیے بھی ہے، میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ نبی کی آواز پر میں کس کو بھیجوں اللہ کے راستے میں۔ وہ 6 سال کا بچہ یوں کہتا ہے بعثنی مع رسول اللہ، مجھے بھیج دو، میں جاؤں گا۔ ماں کہتی بیٹے تو کیا کرے گا اللہ کے راستے میں؟ تو آگے بڑھ نہیں سکتا، پیچھے ہٹ نہیں سکتا، مقابلہ کر نہیں سکتا، خدمت نہیں کر سکتا، تیرے اپنے لالے پڑے ہوئے رہیں گے، تو کیا کرے گا؟ وہ بچہ یوں کہتا ہے کہ ماں میں جانتا ہوں میں نہ خدمت کر سکتا، نہ مقابلہ کر سکتا، نہ آگے جا سکتا، نہ پیچھے آ سکتا، نہ دائیں جا سکتا، نہ بائیں جا سکتا، میرے اپنے لالے پڑے ہوں گے، لیکن ماں اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جب دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر برچوں سے حملہ کرنا چاہے گا، میں صحابہ سے کہوں گا او صحابہ مجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے سامنے کر دو، وہ تیر برچے میں اپنے سینے پر جھیل لوں گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچ جائے گی، میں اتنے کام تو آ جاؤں گا۔ یہ تھی قربانیاں۔ ہر ایک میں دعوت بھری ہوئی تھی، ہر ایک دین کا داعی تھا، اس لیے اس دعوت پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی بیوی قربان کرنا صحابہ کے لیے آسان تھا، جیسے ہمارے لیے مال کا جمع کرنا آسان ہے۔ صحابہ کو اللہ کے راستے میں شہید ہونے میں مزے آتے تھے۔ جان جا رہی ہے، مزے آ رہے ہیں، بچے یتیم ہو رہے، مزے آ رہے ہیں، بیوی بیوہ ہو رہی ہے، مزہ آ رہا ہے،
گھر بار اجڑ رہا ہے، مزے آتے تھے جیسے ہمیں اچھے کھانے پینوں میں مزے آتے ہیں، صحابہ کو اپنی گردن کٹانے میں اور اپنے بچوں کی یتیم کرنے میں مزے آتے تھے کہ کس لیے ہو رہا ہے؟ دعوت کی بنیاد پر۔ اس لیے صحابہ جان دینے کے لیے اور گردن کٹانے کے لیے اتنا ایسے تیار رہتے تھے کہ کھجور کھانا اور کھجور کھانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا بھی صحابہ کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے جا رہا ہے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، گردن کٹ رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہے، یہ صحابی چپکے سے بھاگ سکتے تھے۔ موت یہ صحابی کے ہاتھ میں کھجور کھا رہی تھی، کھجور کھانا چاہ رہے تھے، کھجور کھانے میں کتنی دیر لگیں گی؟ 2 سیکنڈ، 4 سیکنڈ، 1 منٹ، 2 منٹ۔ کھجور کھاتے کھاتے یوں کہا انہا لحیات طویلہ، کھجور کھاؤ کب، پانی پیوں کب، میدان میں جاؤں کب، شہید ہوں کب، جنت کے باغوں کی سیر کروں کب؟ اوہو بہت دیر ہو جائے گی۔ کھجور کھاتے کھاتے پھینک دی، اللہ کے راستے میں آگے بڑھے، شہید ہو گئے اور جنت کے باغوں کی سیر کی۔ ہم نے تو دعوت کو سمجھا نہیں۔ یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کے فرزند مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کی قربانیوں اور محنتوں کا اور دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج جگہ جگہ مساجد، جگہ جگہ مدارس اور مساجد آباد، اور امت میں کچھ نہ کچھ دین کا ذرہ موجود ہے۔ ورنہ قسم خدا کی اگر یہ تبلیغ والا اور دعوت والا کام دنیا میں نہ ہوتا تو ہم میں سے کون کس مندر میں ہوتا، ہم میں سے کون کس جگہ ماتھا ٹیکتا، ہم میں کا کون کس کو اپنا سہارا سمجھتا، ہم نہیں جانتے۔ اسی لیے مدد اللہ کی آتی ہے دعوت پر، نصرت اللہ کی آتی ہے دعوت پر، کامیابی دعوت پر، فتح دعوت پر، جبرائیل کی نصرت دعوت پر، آسمانوں کے فیصلے دعوت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لاؤ لاؤ مال لاؤ، مال لاؤ، مال لاؤ۔ جس کے پاس جو تھا اس نے پیش کر دیا۔ جو جماعت والے کہتے نا بھائی یہ خدمت کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ میدان ہے، یہ ہموار کرنا ہے، آؤ ساتھ دو، بس وہاں یہی تھا۔ یہ گڑھا کھود رہا ہے جیسے غزوہ احزاب میں ہوا تھا، خندق کھودنی ہے، فلاں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مال لاؤ، مال لاؤ۔ صحابہ نے مال لایا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ ابو بکر اپنا پورا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ نے کہا رکھو یہاں۔ جب واپس ابو بکر جا رہے ہیں تو کچھ منافق بوڑھے بیٹھ کر آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں، ارے تمہیں معلوم ابو بکر کا خدا فقیر ہو گیا، مال مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، ہمارا خدا مالدار ہے، وہ کبھی مال نہیں مانگتا۔ حضرت ابو بکر کو یہ بات برداشت نہیں ہوئی کہ میرے خدا کو فقیر کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی غصے میں آئے اور اس کہنے والے منافق کو ایک تھپڑ زور سے ماری کہ میرے خدا کو فقیر کہتا ہے اور اپنے خدا کو مالدار کہتا ہے، اور تھپڑ مار کے نکلے، حضور کے پاس پہنچے۔ ابھی ابو بکر وہاں حضور کے پاس بیٹھے تھے کہ وہ منافق بوڑھا اپنے ساتھیوں کو لے کر حضور کے پاس آیا اور آ کر یوں کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تمہارے ابو بکر نے مجھے تھپڑ ماری ہے۔ حضور نے کہا ابو بکر تم نے تھپڑ ماری ہے؟ کہ ہاں ماری ہے۔ کہ کیوں ماری ہے؟ کہ یہ کہہ رہا تھا کہ ابو بکر کا خدا فقیر ہو گیا، مال مانگتا ہے، ہمارا خدا مالدار ہے، مال نہیں مانگتا ہے، اس لیے میں نے تھپڑ ماری ہے۔ حضور نے اس منافق سے پوچھا تم نے ایسا کہا؟ کہا نا میں نے بالکل ایسا نہیں کہا، یہ میرے پورے ساتھی گواہی دیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، میں نے تو یوں کہا کہ تمہارا خدا مالدار، ہمارا خدا مالدار۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبذب میں کیا کیا جائے؟ یہ تو انکار کر رہا ہے، اس کے پاس گواہ ہے، ابو بکر اقرار کر رہے تھپڑ مارنے کا، اب کیا کیا جائے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر یوں کرو کہ اس نے یہ کہا ہے، اس پر تم گواہ لے کر آؤ۔ اگر ابو بکر تم گواہ نہیں پیش کریں گے تو پھر یہ منافق بوڑھا تمہیں اس تھپڑ کے بدلے میں تھپڑ مارے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت جب اس نے یہ کہا میرے اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں تھا وہاں پر، میں کہاں سے گواہ لاؤں؟ کہ تیار ہو جاؤ تھپڑ کے لیے۔ صحابہ لرز رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں کہ وہ صدیق جس کی صداقت کا لقب آسمانوں سے ملا ہے، وہ ایک رذیل اور ذلیل منافق کے ہاتھوں تھپڑ کھائے گا۔ ابو بکر دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے دیکھتے ہیں، اوپر دیکھتے ہیں، کہاں سے میں گواہ لاؤں؟ جب دیر ہو گئی حضور نے اس بوڑھے منافق سے کہا لے لو بدلہ ابو بکر سے اور مارو ابو بکر کو تھپڑ۔ اسلام کے ذلیل کرنے کا دن آج ہے، ابو بکر کی عزت کا نیلام ہونے کا دن آج ہے، ابو بکر کی حرمت کا سوال ہے۔ اب وہ منافق بوڑھا بڑے آب و تاب کے ساتھ اور جلال کے ساتھ ابو بکر کی آگے طرف بڑھا اور بس ہاتھ اٹھایا ایسا مارنے کے لیے، کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے والے نے یوں کہا خبردار خبردار، جو ابو بکر کو تھپڑ ماری ابو بکر کے لیے حملہ آسمان سے گواہی۔ اور یہ آیت اتری لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی ہے جو یوں کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہو گیا ونحن اغنیاء، ہم مالدار ہیں۔ سنکتب ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا ہم نے اس کو لکھ لیا۔ اور آگے یوں کہا فذوقوا عذاب الحریق، یا تو ایک تھپڑ کھائے ابو بکر کی، ابھی ہمارے پاس آنا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں تھپڑے کھانا ہے اور جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ مدد کب آتی ہے؟ جب ایمان والا اپنی جان مال کو جھونک دیتا ہے خدا کے راستے۔ ابو بکر کے لیے مدد اس پر نہیں آئی، نماز پر، تہجد پر، عبادت پر۔ ابو بکر کو یہ مدد آئی ہے اس بات پر کہ ابو بکر نے خدا کے راستے میں اپنے مال کو پیش کر دیا۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالی ابھارتا ایمان والوں کو مختلف طریقوں سے کہ ایمان والوں ہم نے تم کو یہ سب کچھ دیا ہے، تم ہم کو نہیں پہچانتے، ہم کو نہیں جانتے، ہم کو نہیں مانتے۔ اس کو بیان کیا ہے سورہ عادیات میں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ قسمیں کھا رہے گھوڑوں کی، گھوڑے کی قسم، اور وہ گھوڑا جو جہاد میں کام آتا ہے، فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو گھوڑے ٹاپ ٹاپ چلتے ہیں، ارے گھوڑے تیرے ٹاپ ٹاپ چلنے کی قسم۔
سکھایا ہوا گھوڑا ٹاپوٹاپ چلتا ہے، قدموں کو جماتے میں چلتا ہے۔ اللہ کو اس کا چلنا اتنا پسند آ رہا ہے کہ اللہ قسم کھا رہے ہیں والعادیات ضبحا، قسم ہے گھوڑے تیرے ٹاپوٹاپ چلنے کی قسم۔ جب گھوڑا چلتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس کے پیروں سے چنگاری اور آگ نکلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فالموریات قدحا، ارے گھوڑے تیرے ٹاپوٹاپ چلنے کی قسم، اور گھوڑے تیرے پیروں سے جو چنگاری نکل رہی ہے، جو آگ نکل رہی ہے، جو شعلے نکل رہے ہیں، ان شعلوں کی قسم۔ فالمغیرات صبحا، گھوڑا تھکا ہوا آیا ہے، اس کا دل چاہتا آرام کرو، صبح ہوئی ہے، مالک نے کہا چلنا ہے، وہ رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، آرام کرنے دو۔ فالمغیرات صبحا، صبح صبح مالک کے اشارے پہ نکل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے فالمغیرات صبحا، ارے تیرے صبح صبح کوچ کرنے کی اور چلنے کی قسم۔ اس کا بدن بڑا صاف ستھرا ہے، مالش کیا ہوا ہے، تیل لگایا ہوا ہے، فَأَسَرَّ بِهِ نَقْعًا، اپنے اوپر دھول اڑا رہا ہے، اس کو فکر نہیں کہ میرے دائیں اور بائیں کیا ہو رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، مست ہے، جا رہا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، سامنے دشمنوں کا مجمع ہے، یہ جہاد والا گھوڑا ہے۔ دشمنوں کے مجمع کو دیکھ کر یہ گھوڑا اپنے پیروں کو پیچھے نہیں ہٹاتا، بلکہ مالک سے بزبان حال یوں کہتا ہے پہلے میں آگے بڑھوں گا، پہلے میری گردن کٹے گی، بعد میں آپ کا نمبر آئے گا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اللہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے مجمع میں وہ گھوڑا اپنے آپ کو کدا دیتا ہے، چھلانگ مار دیتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کیوں؟ مالک نے مٹھی بھر چارہ اس کو کھلایا، مٹھی بھر چنا اس کو کھلایا۔ اس گھوڑے کی وفاداری پر اللہ قسموں پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ ارے گھوڑے تیرے ٹاپوٹاپ چلنے کی قسم، تیرے آگ کے شعلوں کی قسم، تیرے صبح صبح نکلنے کی قسم، تیرے دھول اڑانے کا اور تیرے مجمع میں گھس جانا۔ کیا ہوا؟ ایک مٹھی بھر چنا کھایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لربہ لکنود، ایک گھوڑا اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ ارے انسان تو ہمیں کیوں نہیں پہچانتا؟ تو کیوں ہم سے دور ہے؟ کیوں ہم سے روٹھا ہوا ہے؟ لہذا میرے بھائیوں، اس کے لیے 3، 4، 5 جنوری کو قصاب کھیڑے کے پاس، قصاب کھیڑے میں ایک ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے، بہت بڑا، لاکھوں لوگ وہاں آئیں گے، باجماعت نماز ہوگی، تعلیم کی حلقے ہوں گے، بیانات ہوں گے، دعائیں ہوں گی، لوگ ذکر اذکار کریں گے۔ نہ معلوم میرے بھائیوں کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے، ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ کسی ایک کی دعا پر اللہ آمین قبول کر لے، ہماری دعائیں قبول ہو جائے گی۔ لہٰذا 3، 4، 5 تاریخ کے اجتماع کو ہم یاد رکھیں، وہاں سے جماعت میں جانے کی فکر کریں، اور وہاں جو کام چل رہا ہے، صفائی کا، کھدائی کا، ٹینٹ لگانے کا، جو کچھ بھی کام چل رہا ہے، گروپ بنا کر، جیسے ہم چائے پینے کاغذی پورا جاتے ہیں گروپ بنا کے، بعض لوگ گروپ بنا کے وہاں جاتے ہیں، یہ احمد نگر جاتے ہیں صاحب دالچا کھانے کے واسطے۔ ہم گروپ بنا کر، ساتھیوں کی جماعت بنا کر ہم پہنچے وہاں اجتماع گاہ میں، اور دیکھے کیا کام ہے۔ کم از کم ایک ٹوکرا مٹی ہم نے وہاں سے وہاں ڈال دی، ہو سکتا اللہ کو ادا پسند آ جائے اور اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔